السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے مصباح باجی، آپ سب اتنی سخت دھوپ میں نوز پس اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ ارے بشرا باجی، آپ کو معلوم نہیں آج منگل کا دن ہے اور ہر منگل کے دن ہمارے محلے میں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور آج ہمارے محلے کی مریم دیدی کے گھر عورتوں کا اجتماع ہے۔ ہم سب اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ارے نا جی، یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ سنتے سنتے تو میرے کان ہی پک گئے۔ جب دیکھو اجتماع۔ باجی، اجتماع میں دین کی، ایمان کی، اللہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ اس میں کوئی ایک عورت کھڑی رہے گی اور وہ کہے گی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور کہتی ہے فلمیں مت دیکھو، گانے مت سنو اور بے پردہ مت گھومو، اور کہتی ہے ٹی وی مت دیکھو، بازار میں مت گھومو، اور آدھی آستین کے کپڑے مت پہنو، لپسٹک مت لگاؤ، نیل پولش مت لگاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہی نا؟ ہاں، وہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں نا، وہ بھی اس طرح کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں سنتے سنتے تو ہمارے کان ہی پک گئے۔ بس اور کچھ باتیں مت کرو۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یہ آپ سب لوگ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اب لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا دین سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کی زبان اور کھول بک رہی ہے۔ الہی خبردار، جو تو نے ہم لوگوں کو الزام لگایا تو یاد رکھنا، تو میں بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بھی چٹان خان کی طرح پٹھان خان صاحب کی بیٹی ہوں، تیری سب ہیکڑی نکال ڈالوں گی۔ بس ایوے ڈالا، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، اور ہمارا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں؟ ہم لوگ تم سے تو زیادہ ہی دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب دوبارہ ایسی بات زبان سے نکالی تو تیری زبان کھینچ ڈالوں گی۔ ارے دین، آپ لوگ تو برا مان گئے اور اپنی جہالت کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ہمارا مطلب آپ لوگوں کو برا بھلا کہنا نہیں تھا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دین یا دین کی باتوں کا مذاق اڑائے تو فوراً اس کی اصلاح کرے اور دین کی فضیلت کو ان کے سامنے واضح کرے۔ ارے بہن، آپ ہمیں غلط سمجھ بیٹھی، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں دین کی بہت معلومات ہے، ہم دین کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں۔ بشرا باجی، کیا آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی؟ نہیں۔ باجی، آپ نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے باجی، کان کھجانے کی فرصت نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھوں؟ ارے ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم سب کو دین کی بہت معلومات ہے، لیکن آپ کو نماز کی فرصت نہیں۔ یہ کون سا دین اور یہ کون سے دین سے محبت؟ باجی، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اصل تو عمل مقصود ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے لیے فرصت نہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز وہ پڑھتا ہے جس کو کوئی کام نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھنا ان لوگوں کا کام ہے جو بیکار ہوتے ہیں، حالانکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے اور ایک دن میں 5 وقت فرض ہے۔ ارے باجی، اگر 1-2 وقت کی نماز چھوٹ بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ توبہ توبہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں بڑے بڑے سانپ آ کر ڈسیں گے اور بڑے بڑے بچھو آ کر ڈنک ماریں گے۔ ہم تو اپنی گھر کی چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، اگر ہوا سے دروازہ ہل جائے تو ڈر جاتے ہیں، پر وہاں آخرت میں ہماری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس اندھیرے گھر یعنی قبر کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ ارے باجی، ایسی باتیں نہ کرو، ڈر لگتا ہے، نماز تو پڑھنی ہی چاہیے۔ دیکھو نا، نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ باجی، آپ جانتی ہیں کہ نماز کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کا نور ہے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ ارے باجی، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ باجی، یہ تو بتائیے، ایسے تو دنیا میں بہت ساری عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، تو کیا انہیں بھی سانپ و بچھو ڈسیں گے؟
جی باجی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سزا سبھی کو ملے گی اور اس سے بڑے بڑے عذاب تو جہنم میں ملیں گے. اس لیے باجی توبہ کر لو, توبہ. توبہ کرتے ہوں کہ اب وقت نکال کر نماز کی پابندی کروں گی. ارے نہیں, آپ وقت نکالنے کی بات کر رہی ہیں. نماز پڑھنے میں تھوڑی نا 2-4 گھنٹے لگتے ہیں. ہم 2-2 گھنٹے میک اپ میں لگا دیتے ہیں اور 2-2 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. اگر کوئی مہمان آ جائے تو 1-2 گھنٹے تو یوں ہی نکل جاتے ہیں, معلوم ہی نہیں پڑتا. جس خدا نے ہم کو پیدا کیا, خوبصورت عقل عطا فرمائے, بولنے کے لیے زبان دی, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی, سننے کے لیے 2 کان دیے, چلنے کے لیے 2 پیر دیے, کھانا کھانے کے لیے 2 ہاتھ دیے, اور بھی بہت ساری بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے. کیا ہم اس کے لیے 10-15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ ارے ہاں بہن, تم نے تو بالکل ٹھیک ہی کہا. واقعی ہمارا بہت سارا وقت میک اپ اور ٹی وی پروگرام دیکھنے میں لگ جاتا ہے. باجی, ہمیں نماز کے بارے میں کچھ اور بھی بتلائیے تاکہ ہم سب بھی نماز کے پابند بن جائے. باجی, میں آپ کو نماز کے بارے میں کیا کیا بتاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جنت کی کنزی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کا نور ہے, نماز میرے دین کا ستون ہے, اور نماز نمازی کے لیے مغفرت کا سبب ہے, اور قیامت میں سب کے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال اچھے, اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. نماز نمازی کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ. میری محترم باجی جان, یہ تو بتائیے کیا کوئی اتنی ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ بہت سیدھی سی بات ہے, علموں کی جگہ ہی ملتا ہے. ہم روزانہ پابندی سے مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں اور پھر بھی وقت نکال کر محلے کے اجتماع میں بھی جایا کرتے ہیں. وہاں پر سب باتیں تازہ ہوتی رہتی ہے اور علم پر عمل کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے. انسان جس ماحول میں رہے گا, انسان پر اس کا اثر اپنے آپ ہی پڑتا رہتا ہے. اگر آپ اپنا زیادہ وقت اسلامی ماحول میں گزاریں گی تو آپ کے اندر دھیرے دھیرے اسلام داخل ہوتا چلا جائے گا, اور اگر آپ اپنا زیادہ وقت غیر اسلامی ماحول میں گزاریں گی تو آپ کے اندر دھیرے دھیرے غیر اسلامی خصلتیں, عادتیں داخل ہوتی چلی جائے گی. ارے باجی, اب میں کیا کہوں, میں نے تو مدرسے کی شکل ہی نہیں دیکھی. بشرا باجی, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. ہمارے محلے کی حلیمہ مسجد کے امام صاحب کے گھر بڑی لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا ہے. آپ بھی اس میں داخلہ لے کر شروع سے علم حاصل کر سکتی ہیں. باجی, ہمارے لیے بھی کچھ دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باجی, اب اجازت دیجیے, کافی دیر ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب خیر کی طرف سے 300 اور ایک صاحب خیر